نہیں ہوا۔ میں تو بہت خوش ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ مسکراتا ہوا بولے جا رہا تھا۔ جی؟ حریم نے چونک کے دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ انکل آنٹی ٹھیک ہیں اور آپ میرے ساتھ ہیں۔ اگر آپ اس وقت بس پہ ہوتی تو کتنی زیادہ پریشانی اٹھانی پڑتی۔ وہ بات بدل کے بولا، یہ دل بھی کیا چیز ہے، اب بھی ڈر رہا ہے۔ ہاں آپ ٹھیک کہتے ہیں، بس میں تو میرا رونا ہی نکل گیا تھا، اتنا سلو چل رہا تھا۔ وہ دونوں بھی اس وقت کچے راستے پہ تھے، گاڑی سلو چل رہی تھی، پیچھے سے بھی ایک قطار آ رہی تھی گاڑیوں کی۔ کافی دیر تک تو وہ وہیں پھنسے رہے، بہت سے لوگ اسی شہر کا رخ کر رہے تھے۔ آخر کار وہ شہر میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ساحل نے ایک گیسٹ ہاؤس کے سامنے کار روکی، وہاں پوچھا روم کا۔ سر یہاں ایک ہی روم مل سکتا ہے، سارے بک ہو چکے ہیں۔ اور اوہو، ساحل کچھ پریشان ہوا۔ اوکے، آپ وہ روم دیں۔ ساحل نے مجبوراً ایک ہی کمرہ لیا، ورنہ پیچھے جو لوگ آ رہے تھے یہ کمرہ بھی چلا جاتا۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ وہ حریم کو اندر لایا اور ریسیپشن سے روم کی چابی لی۔ چلیں حریم، وہ بیرے کے پیچھے جانے لگے۔ وہ ان کو روم تک لایا، لاک کھولا۔ جی مسٹر اینڈ مسز ساحل سکندر، امید ہے آپ کو ہماری سروس پسند آئے گی۔ اوہ مائی گڈنس! ساحل جس بات سے ڈر رہا تھا وہی ہوا۔ بیرا ان کو روم تک چھوڑنے آیا تھا، اپنی بات کہہ کے روانہ ہو گیا، جبکہ حریم منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اوہ پلیز ابھی نہیں، ساحل یہ کہہ کے اندر جانے لگا۔ وہ بہت تھک چکا تھا، جبکہ حریم شاید اسے اور تھکانے کے موڈ میں تھی، سوال جواب کر کے۔ حریم اندر آ جائیں پلیز۔ وہ تھکے ہوئے سے انداز میں واش روم کی طرف بڑھا، جبکہ حریم اب تک دروازے کے بیچ میں تھی۔ ساحل شاور لے کر آیا تھا، ٹاول سے بال رگڑتا اسے دیکھ کے حیران ہوا۔ حریم، آپ اب تک یہاں کیوں کھڑی ہیں دروازے کے بیچ میں؟ وہ صوفے پہ بیٹھ چکا تھا۔ حریم آہستہ سے اندر آئی، یہ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا، پھر اپنے اور ساحل کی طرف اشارہ کیا۔ جی ہاں، یہ روم ہم دونوں کے لیے ہی ہے۔ اس ہوٹل میں ایک ہی روم خالی تھا، اگر میں یہ نہ لیتا تو کوئی اور لے جاتا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، لیکن حریم نے منہ کھولا۔ پلیز حریم، سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کے ساتھ باہر کار میں رات نہیں گزار سکتا، وہ بھی کسی انجان چھوٹے سے شہر میں، اور آپ کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ کے جا سکتا اس روم میں۔ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ چڑھ گیا تھا۔ آپ سمجھ نہیں رہے ساحل، میں آپ کے ساتھ ایک روم میں نہیں رہ سکتی۔ وہ ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ مس حریم، یہاں کوئی مذاق نہیں ہو رہا۔ میں پچھلے 14 گھنٹوں سے آپ کے ساتھ اس ٹریک سوٹ اور جوگرز میں خوار ہو رہا ہوں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کچھ نہیں سمجھ رہا۔ اب کی بار اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ اب کی بار وہ کچھ دھیرے سے بولا، میں نے اپنی آدھی عمر باہر ضرور گزاری ہے، لیکن میں اپنے ریت رواج اور طور طریقوں سے ناواقف نہیں ہوں۔ حریم، مجھے اس گیسٹ ہاؤس پہ بھی بھروسہ نہیں ہے، جہاں ہمیں بنا کسی تحقیق کے بآسانی کمرہ دے دیا۔ اب میں آپ کو اس روم میں کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں، ورنہ میں کار میں ہی رات گزار لیتا۔ حریم سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ واقعی میں اب تک انہی کپڑوں میں تھا جس میں جوگنگ سے واپس آیا تھا۔ سوری، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ حریم، میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے سر میں درد ہو رہا ہے، پلیز اب کوئی سوال نہ کریں۔ وہ صوفے پہ لیٹ گیا اور حریم سے کہا کہ وہ روم سروس کو کال کر کے 2 چائے بول دیں۔ حریم نے چائے کا بول دیا اور اسے کے قریب آئی۔ ساحل، اس نے پکارا تو ساحل نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ بیڈ پہ لیٹ جائیں، صوفے پہ میں سو جاتی ہوں۔ ساحل اسے دیکھ کے مسکرایا۔
اور اسے دیکھے گیا۔ حریم پزل ہوئی اور منہ پھیر لیا۔ ساحل اٹھ کے بیٹھا۔ میں یہاں پہ ٹھیک ہوں۔ نہیں، آپ صوفے سے لٹک رہے ہیں جبکہ میں پوری آ جاؤں گی۔ وہ آپ کو زیادہ ضرورت ہے آرام کی، کیونکہ آپ نے مجھے میرے گھر تک بھی پہنچانا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہتی ہیں ہم ویسا ہی کریں گے۔ وہ بھی مسکراتا ہوا اٹھا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر چائے لے کر آ گیا۔ ساحل نے ویٹر سے کھانا کا پوچھا۔ جی سر، ہمارے پاس بہت کچھ اویلیبل ہے، میں آپ کو مینو کارڈ لا کے دیتا ہوں، وہ بولا۔ نہیں یار، مینو کارڈ کی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ بھی لے کر آئیں، 2 بندوں کے لیے۔ اچھا۔ وہ چلا گیا۔ حریم نے چائے کا کپ ساحل کو اٹھا کے دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا، حریم، آئی ایم سوری فار دس۔ وہ حیرت سے بولی، فار واٹ؟ آپ کو یہ سب فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ میں جانتا ہوں ایک لڑکی کے لیے ایک نامحرم کے ساتھ اکیلے کمرے میں رہنا۔ وہ آگے نہیں بول پایا۔ میرا یقین کریں، جو آپ فیل کر رہی ہیں وہ میں سب سمجھ رہا ہوں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم کسی کو یہ بات نہیں بتائیں گے کہ ہم ایک ہی روم میں تھے۔ حریم، جو بامشکل ریلیکس ہوئی تھی، پھر سے پریشان ہو گئی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر کسی کو پتہ چلا تو۔ ابھی تو وہ صرف یہی سوچ رہی تھی کہ وہ ایک ہی روم میں کیسے رہ سکتے ہیں۔ چائے کے فوراً بعد کھانا آ گیا تھا۔ اب ساحل کو نیند آ رہی تھی۔ ویسے تو وہ اتنی جلدی نہیں سوتا تھا، لیکن آج تھکن سے آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ بیڈ پہ لیٹا تو حریم بولی، لائٹ آف مت کیجیے گا۔ اوکے، ایز یو وش۔ ساحل لیٹا تو اچانک حریم چیخی۔ ساحل جھٹ سے اٹھا تو دیکھا حریم صوفے کے اوپر کھڑی تھی۔ چوہا بامشکل اس کے منہ سے نکلا تو ساحل کو غصہ آ گیا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہیں آپ، اب تک چوہے سے ڈرتی ہیں؟ وہ اسے گھورنے لگا۔ تو کیا چوہا کوئی عمر تھوڑی دیکھتا ہے؟ وہ اب تک کھڑی تھی۔ بیٹھ جائیں پلیز حریم۔ وہ ہاتھ جوڑ کے پھر سے لیے گیا۔ حریم کی شکل رونے کی جیسی تھی۔ اب تو اس کے دشمن سوتے۔ وہ تکیہ گود میں لیے بیٹھی رہی۔ ساحل، اس نے پکارا۔ جی بولیں۔ اس نے لیٹے لیٹے ہی جواب دیا۔ آپ جاگ رہے ہیں نا؟ ہاں، کیونکہ آپ سونے ہی نہیں دے رہی ہیں۔ ساحل نے تکیہ منہ پہ رکھا ہوا تھا۔ حریم کو بہت خوف آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پھر پکارا، ساحل۔ وہاں سے نیند کے خمار میں آواز آئی، آپ سو گئے؟ بس یہی جواب آیا۔ دیکھا، سو گیا کھڑوس، مجھے ان چوہوں کے بیچ میں اکیلا چھوڑ کے۔ وہ رونے والی شکل تھی بس۔ ساحل سر پہ تکیہ رکھ کے آدھا الٹا لیٹا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ بھی بیڈ سے نیچے لڑک رہا تھا۔ حریم اسی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ویسے بھی ڈر کے مارے نیند نہیں آنی تھی۔ وہ بس بیٹھ کے سوچے جا رہی تھی کہ آج اگر وہ بس پہ آئی ہوتی تو وہ کیسے بس میں پوری رات گزارتی، کیسے لوگ ہوتے، کیسا ماحول ہوتا۔ توبہ توبہ، اسے سوچ کے ہی جھرجھری آ گئی تھی۔ اگر ساحل اسے ساتھ نہ لاتا تو آج اس کا بھی برا حال ہوتا، امی بابا کا بھی پریشان ہوتے۔ رات کو ساحل نے پھپھو کو سمجھا دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ بابا سے کوئی ذکر نہ کریں، ہم کل تک وہاں پہنچ جائیں گے۔ صحیح کہتے ہیں سیانے حریم بی بی کہ جلدی کام شیطان کا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا صبر کر لیتی نا وہیں پہ، امی بابا سے بات ہو جاتی شام تک۔ مگر نہیں، امی سچ کہتی ہیں کہ حریم تم میں صبر نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ اپنے آپ کو کوسے جا رہی تھی۔ ہاں، کہاں آ کر پھنس گئی۔ یہ سب باتیں وہ ابھی سوچ رہی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ امی بابا خیریت سے ہیں، لیکن اس وقت اگر کوئی اسے جتنا بھی روکتا وہ رکنے والی نہیں تھی۔
نہ جانے رات کے کون سے پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ 6 بجے ساحل کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے اور یہ کس کا کمرہ ہے، اور اٹھ کے بیٹھا تو صوفے پر سوئی حریم پر نظر پڑی تو وہ اچھلا۔ آنکھیں مل کے دوبارہ دیکھا، وہ واقعی حریم تھی۔ پھر غور سے اس نے کمرے کا جائزہ لیا تو اسے سب یاد آ گیا۔ ساحل کا دماغ ابھی تک سو رہا تھا، وہ بس آنکھیں کھول کے دیکھ رہا تھا اب تک۔ اف، میرا دماغ بھی کبھی کبھی کیا سے کیا سوچ لیتا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا، شاور کر کے نکلا اور ناشتے کا ویٹر کو کہہ دیا۔ صبح 7 بجے ساحل نے مجبوراً حریم کو آواز دی۔ اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ کب سے انتظار کر رہا تھا کہ خود ہی اٹھ جائے۔ حریم، پلیز اٹھ جائیں۔ کافی دیر تک ہلانے کے بعد اس نے ایک آواز نکالی۔ او شکر ہے، کچھ تو رسپانس دیا۔ اب اٹھ بھی جائیں، نکلنا نہیں ہے کیا؟ ساحل نے انٹرنیٹ پہ چیک کر لیا تھا۔ ان لوگوں کے مطالبات مان لیے گئے تھے۔ رات ہی کو 2 بجے تک راستہ صاف کروایا گیا تھا۔ ساحل نے چمچ اور کپ اٹھایا اور اس کے کان کے پاس گھنٹی کی طرح بجانے لگا، ٹنگ ٹنگ ٹنگ۔ لیکن وہ تو ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کیا؟ ساحل منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اتنی پکی نیند بھی ہو سکتی ہے کسی کی؟ اف ساحل، تمہاری تو آدھی زندگی اسے جگانے میں ہی گزر جائے گی۔ وہ خود سے سوچ کے ابھی سے پریشان ہونے لگا۔ حریم، اب کی بار وہ سخت لہجے میں چلایا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ کیا ہوا؟ معصومانہ شکل بنا کے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اٹھیں، ناشتہ کر لیں، وہ کہنے لگا۔ حریم نے اچانک کہا، آپ یہاں؟ حیرت سے اسے منہ کھولے دیکھے جا رہی تھی۔ اوہو، ویٹ ویٹ، ساحل نے جلدی سے کہنا شروع کیا اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سین کریٹ کرتی۔ ہم لوگ آپ کے گھر جا رہے تھے۔ راستے میں ٹریفک جام تھا اور ہم نے جہاں ہوٹل میں روم لیا تھا، کچھ یاد آیا؟ حریم نے چاروں طرف نظر گھمائی اور اس بات میں گردن ہلائی۔ شکر، ساحل نے سانس خارج کی۔ حریم پھر سے لیٹ گئی اور چادر سر تک تان لی۔ اوہو، کب تک سوتی رہیں گی آپ؟ وہ پھر سے اسے جگانے لگا تو وہ اٹھی اور غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ خود کو تو مزے سے سو گئے تھے، مجھے چوہوں کے ساتھ چھوڑ کے، اب جب مجھے نیند آ رہی ہے تو سونے نہیں دے رہے۔ وہ منہ پھلائے اسے سنانے پھر سے چادر تان کے لیٹ گئی۔ کہاں پھنس گیا میں اس پاگل لڑکی کے ساتھ؟ او میڈم، آپ یہاں آرام فرماتی رہیں، میں جا رہا ہوں، پھر آپ کے ابا کو بھیجتا ہوں، جب تک آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ اٹھا اور جانے لگا تو وہ جھٹکے سے اٹھی۔ 5 منٹ دے مجھے، وہ واش روم کی طرف جانے لگی۔ ساحل مسکرایا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ ساحل نے اپنے اور اس کے لیے ٹوتھ برش منگوا لیا تھا۔ ویٹر وہ دینے آیا تھا۔ سنو، 1 کپ چائے لانا اور ناشتہ بھی۔ اس نے اسے حریم کے لیے چائے کا کہا۔ وہ واش روم سے نکلی اور بولی، ٹوتھ برش نہیں ہے۔ انداز شکایتی تھا۔ ساحل نے ٹوتھ برش اسے تھمایا تو وہ چپکے سے واپس چلی گئی۔ اب وہ ناشتہ کر رہی تھی۔ ساحل فریش ہو چکا تھا۔ چلے؟ یس، وہ مسکرائی۔ وہ جانے لگے تو حریم کو یاد آیا کہ اس کا فون نہیں ہے اس کے پاس۔ اس نے ڈھونڈا پر وہ نظر نہیں آیا۔ میں رنگ دیتا ہوں، آپ چیک کریں۔ وہ رنگ دینے لگا۔ بیل کی آواز آ رہی تھی۔ وہ دونوں چیک کر رہے تھے۔ ساحل نے دیکھا فون صوفے کے نیچے بج رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے قریب کیا۔ اس کی نظر پڑی تو لکھا تھا چنگیز کالنگ۔ ساحل نے جب اپنے نمبر کے ساتھ چنگیز لکھا دیکھا تو اسے عجیب فیل ہوا۔ اس نے فوراً حریم کو تھمایا اور لمبے قدم اٹھاتا باہر نکل آیا۔ حریم بھی اس کے پیچھے آ گئی۔ ساحل نے اس کے بیٹھتے ہی کار زن سے اڑائی۔
حریم کو جھٹکا لگا۔ اس نے اپنی سیٹ بیلٹ باندھی۔ ساحل کیا جلدی ہے؟ اس نے پکارا۔ کیا بات ہے، اتنا تیز کیوں چلا رہے ہیں؟ ساحل نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ساحل کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اس کی چپ سے گھبرائی تھی۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس نے ہلکے سے کہا۔ کیا ہوا؟ ساحل مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ آپ کے ساتھ تو کچھ برا نہیں ہوا، وہ کہنے لگا۔ یہ تو میری ہی قسمت خراب ہے۔ ساحل آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اسے سمجھانے لگی۔ ساحل چپ تھا۔ اب وہ سکھر پہنچ گئے تھے۔ ساحل نے کار شہر کی طرف موڑ دی تو حریم اسے دیکھنے لگی۔ پوچھا نہیں کہ ادھر کیوں جا رہے ہیں، بس چپکے سے بیٹھی رہی۔ ساحل نے ایک بڑی شاپ کے سامنے کار روکی اور اترا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حریم نے پوچھا۔ مجھے کچھ کام ہے، ابھی آتا ہوں۔ وہ شاہ کے دروازے میں گم ہو گیا۔ یہ سکھر کی مشہور شاپ تھی۔ اس میں کپڑے، شوز، کاسمیٹکس وغیرہ سب مل جاتے تھے۔ وہ وہیں دیکھ رہی تھی۔ شاپ کا دروازہ کھلا اور ساحل آ رہا تھا۔ اس نے بلیک شلوار سوٹ پہن رکھا تھا اور کچھ شاپر اس کے ہاتھ میں تھے۔ حریم نے اسے دیکھ کے دل تھام لیا۔ ہائے صدقے جاؤں، کتنا کیوٹ لگ رہا ہے، نظر نہ لگے میرے کھڑوس کو۔ اس نے دل ہی دل میں اس کی بلائیں لی۔ وہ کار کا ڈور کھولا کے بیٹھا، شاپنگ بیگز پچھلی سیٹ پہ رکھ کر کار سٹارٹ کی۔ اس کے بیٹھتے ہی کار میں خوشبو پھیل گئی۔ حریم نے سانس کھینچ کے خوشبو اندر اتاری۔ نائس، وہ بولی۔ ساحل نے اسے دیکھا۔ کیا؟ آنکھیں اب بھی سکیڑی ہوئی تھیں۔ وہ اچھی خوشبو ہے اور یہ ڈریس بھی بہت اچھا ہے، وہ مسکرا کے بولی۔ وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں ان کپڑوں میں آپ کے گھر جاؤں۔ اوہ ہاں، بہت اچھا کیا، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہاں جا کے آپ کو بابا کے کپڑے دوں گی۔ وہ ہنسنے لگی۔ ساحل نے سر جھٹکا۔ پاگل۔ کچھ دیر میں وہ پہنچ چکے تھے۔ اب بس حریم اسے بتاتی جا رہی تھی۔ اس گلی کے اندر، یہاں سے لیفٹ، رکے بس آگے۔ وہ خوشی سے چلائی۔ کار رکی تو وہ جلدی سے اترنے لگی، لیکن ڈور لاک تھا۔ اس نے ساحل کی طرف دیکھا اور پھر سے کھولنے کی کوشش کی، لیکن ساحل بس اسے دیکھ رہا تھا۔ حریم نے پھر دیکھا تو اس نے کھول دیا۔ تو جناب مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ حریم نے دروازہ بند کیا اور سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ ساحل نے بھی ویسا ہی کیا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جی تو ساحل سکندر صاحب، وہ مسکرائی۔ جی حریم فاطمہ صاحبہ، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ کہہ کیوں نہیں دیتے؟ حریم بولی۔ کیا؟ ساحل نے پوچھا۔ یہ بھی میں بتاؤں؟ حریم نے آنکھیں دکھائیں۔ بتانا تو پڑے گا آپ کو۔ کیا؟ حریم نے پوچھا۔ یہی کہ وہ اس کے کان کے قریب ہوا۔ حریم کو شرم آنے لگی۔ چنگیز خان کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ حریم کو جھٹکا لگا۔ ساحل اسے دیکھتا کار سے اتر گیا۔ حریم منہ بنائے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ چنگیز خان کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ وہ اتری غصے سے۔ ساحل اس کا ویٹ کر رہا تھا کہ تاکہ وہ آ کر بتائے کہ کون سا گیٹ ہے، ورنہ اس کا کیا بھروسہ۔ لیفٹ پہ کار رکوا کے رائٹ والے گیٹ میں گھس جاتی۔ حریم آئی اور اس کے کان میں جل کر بولی۔ وہ منگول تھا اور بیل بجائی، لیکن میرے نمبر پہ اس کا نام کیوں؟ ساحل نے پوچھا تو حریم کی اوپر کی سانس اوپر رہ گئی۔ وہ اسے کیسے پتا چلا؟ اتنے میں بابا نے گیٹ کھولا۔ بابا، وہ ان سے لپٹ گئی۔ حریم میری بچی۔ وہ بھی اسے دیکھ کے خواہ سے چلائے۔ وہ ان کو دیکھ کے ہنسنے لگا۔ ارے ساحل بیٹا۔ وہ اسے بھی گلے لگانے لگا، جبکہ حریم امی امی کرتی اندر بھاگی۔ امی اس کی آواز سن کے بھاگتی ہوئی آئیں
ارے میری بچی اچانک کیسے؟ وہ اسے لپٹائے پوچھنے لگی۔ ساحل کا ماتھا چوما۔ آؤ بچوں اندر آؤ۔ وہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آج کچھ اور مانگ لیتی تو وہ بھی مل جاتا۔ صبح ہی کہا تیرے بابا سے کہ حریم کو چھٹی نہیں ملے گی، اس کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ بتا رہی تھی۔ ارے واہ، کچھ اور کیوں مانگتی؟ مجھ سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ وہ ان کے گلے سے لگ گئی۔ ہاں میری بچی، میں تو ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ ساحل، آپ کو تنگ تو نہیں کیا اس نے؟ وہ پوچھنے لگی تو ساحل نے کہا، ارے نہیں آنٹی، بالکل نہیں۔ وہ اس کی طرف ہی دیکھے جا رہا تھا۔ امی، آپ کو بس لگتا ہے کہ میں ہی سب کو تنگ کرتی رہتی ہوں۔ ہاں نا، تجھے اچھے سے جو جانتی ہوں میری بچی، تو ہی تو میرے گھر کی رونق ہے۔ امی جذباتی ہو گئی تھی۔ حریم نے انہیں دیکھ کے ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ دیکھا کیسے جذباتی ہو جاتی ہیں میری امی۔ اس نے ساحل کو دیکھ کے کہا اور عادتاً آنکھ ماری۔ ساحل کا منہ کھل گیا۔ حریم کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور وہاں سے بھاگی۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے اپنا سر پیٹا۔ لعنت ہے حریم تجھے، کتنی بار امی نے منع کیا تھا یہ منحوس عادت چھوڑ دے، کروا دی نا انسلٹ اپنی، کیا سوچتا ہوگا وہ میرے بارے میں۔ ادھر ساحل نے ہونٹ گول کر کے سانس خارج کی اور ماتھے پہ آیا ہوا پسینہ صاف کیا۔ یہ لڑکی بھی نا، اس نے مسکراہٹ چھپائی۔ حریم اس کے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ امی نے زبردستی اسے بھیجا کہ تجھے پتہ ہے نا وہ کیسے کھاتے پیتے ہیں، ان کے جیسا ہی دسترخوان لگاؤ اور بلا لاؤ۔ اوہو امی، وہ بھی ہماری طرح ہی کھاتے ہیں، کون سے وہ مریخ سے آئے ہیں؟ لیکن امی نے ایک نہ سنی۔ مجبوراً وہ گئی اور کہا، کھانا کھا لیں۔ نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ کس منہ سے دیکھتی اس کی طرف؟ ساحل اس کے قریب آیا۔ وہ کیا تھا؟ کیا وہی جو کچھ دیر پہلے؟ اس نے معنی خیز انداز میں کہا، اف، امی کو پتہ چلا تو وہ میرا کچومر بنا دیں گی۔ پلیز دیکھیں، یہ سب میں نے جان کے نہیں کیا۔ ساحل اس کے قریب آتا جا رہا تھا اور وہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ بتا دوں آنٹی کو؟ وہ ابرو اچکاتے ہوئے بولا۔ نہیں نا پلیز۔ اس نے کان پکڑے اور اس کو اور قریب آتا دیکھ کے پلٹی اور بھاگی۔ ساحل کی ہنسی چھوٹ گئی جو وہ کب سے دبائے ہوئے تھا۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، نہیں چیونٹی پہاڑ کے نیچے۔ اس نے اپنا محاورہ درست کرنا چاہا۔ اللہ جانے چیونٹی کے اونٹ۔ اس نے سر جھٹکا اور جانے لگا۔ وہاں سب خوش گپوں میں مصروف تھے۔ وہ بھی بیٹھا۔ آنٹی، آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں، وہ حریم کی طرف دیکھ کے بولا۔ انداز بہت ڈرانے والا تھا۔ حریم نے اسے جلدی سے کھانا پیش کیا۔ اس کی جان جا رہی تھی امی سے، شاید وہ سب سے زیادہ امی سے ہی ڈرتی تھی۔ ساحل نے اس کی کمزوری پکڑی تھی۔ کھانا بہت ٹیسٹی ہے آنٹی، اس نے تعریف کی۔ ویسے آنٹی، حریم کو بھی کچھ بنانا آتا ہے کہ نہیں؟ وہ بولا۔ بس بیٹا، یہ اسے بھی سکھاتی تو بہت ہوں، مگر اللہ جانے کچھ دماغ میں جاتا بھی ہے کہ نہیں۔ مجھے بہت کچھ آتا ہے، وہ چڑھ کے بولی۔ جی آنٹی، یہ سچ کہتی ہیں، ان کو تو بہت کچھ آتا ہے۔ حریم، بتاؤں آنٹی کو؟ وہ آنکھوں سے اشارہ کر کے بولا، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اٹھ کے بھاگی۔ ساحل ہنسنے لگا۔ دیکھا کیسے کام کی بات ہوتی ہے تو بھاگ جاتی ہے، امی نے کہا تو ساحل نے اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے کہا، جی آنٹی بالکل۔ شام کو بابا ساحل کے لیے شال لے کر آئے تھے۔ ارے یہ کس لیے؟ وہ ہنسا۔ ارے بیٹا، یہاں رات کو خنکی ہو جاتی ہے۔ تھینکس مامو۔ وہ ان کے گلے لگا اور حریم کو دیکھ کے اسی انداز میں ہلکے سے آنکھ ماری۔ ہاں، حریم وہاں سے بھاگی۔ اف، یہ کھڑوس تو پیچھے ہی پڑ گیا ہے، پتہ نہیں کون سے بدلے لے گا اب۔ وہ کچن میں تھی۔ رات کے کھانے میں ساحل نے کہا، مامو میں آپ کا گاؤں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں، کل چلیں گے۔ مامی آپ بھی چلیں گی نا؟ وہ پوچھنے لگا۔
حریم کو حیرت کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ یہ کیا سین تھا بھائی؟ ماموں مامی، وہ تو دیسی رشتوں میں آ گیا تھا۔ اللہ خیر کرے اب، وہ سوچتی اٹھی۔ ساحل بابا کے ساتھ چہل قدمی کے لیے نکلا تھا اور اپنی شال گھر ہی بھول گیا تھا۔ باہر جا کے احساس ہوا کہ رات واقعی ٹھنڈی تھی۔ وہ کافی دیر تک باہر تھے۔ حریم انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ واپس آیا وہ لبکی، چائے بناؤں آپ کے لیے؟ سوچوں گا، پہلے مجھے چنگیز خان کا تو کچھ بتاؤ۔ اوہو، آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے اس لڑکے بیچارے کے، بھول جائیں اسے۔ وہ چڑھ کے بولی، ہاں لیکن ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ وہ گھبرائی، کہ آپ میرے لیے چائے بنائیں گی، وہ بھی زندگی بھر کے لیے۔ ارے اس میں کون سی بات ہے، میں بنا دوں گی، وہ خوشی سے کہتی جانے لگی۔ ساحل نے اپنا سر پکڑا، پاگل لڑکی، میری لاسٹ لائن پہ غور ہی نہیں کیا۔ وہ چائے بنا رہی تھی کہ امی آ گئیں۔ حریم، چائے مجھے دو، میں دے کر آتی ہوں، تجھے تیرے بابا بلا رہے ہیں۔ ارے امی، میں کر لوں گی، آپ اندر بیٹھیں، بس میں آتی ہوں۔ لیکن امی نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لی۔ بیٹا اپنے بابا کے پاس جاؤ، وہ کب سے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ حریم دل میں مسوس کے رہ گئی۔ اس ظالم انسان کو ایک بار اور دیکھنے کا موقع گیا۔ کہاں تو وہ اس سے دور بھاگتی تھی اور اب اس کے بنا جینا ہی نہیں آتا تھا۔ وہ بابا کے پاس جانے لگی۔ دروازہ بجا تو ساحل شرارتی مسکراہٹ سے کھولا، لیکن حریم کی جگہ پہ مامی کو دیکھ کے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ مامی، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ ارے نہیں بیٹا، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، چائے تو حریم نے بنائی ہے، میں تو بس دینے آئی ہوں۔ بیٹا کچھ چاہیے تو نہیں؟ آنٹی سوری، نہیں مامی کچھ نہیں چاہیے، وہ مسکرایا۔ صبح وہ اٹھا تو حریم اسے لان میں جھولا جھولتی نظر آ گئی۔ وہ اس کے قریب گیا تو اس نے جھولا روکا۔ حریم، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے کہا، اور پھولوں کے ساتھ کچھ چھوٹی سی کرسیاں پڑی تھیں، ان میں سے ایک میں بیٹھ گیا تو حریم بھی وہیں بیٹھ گئی۔ ویسے تو یہ باتیں بڑوں کو کرنی چاہیے، لیکن پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب بات بڑوں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر انہی کی مرضی چلتی ہے، اور میں آپ کی مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ کون سی بات؟ حریم کا دل ڈوبا۔ دیکھیں، میں آپ سے معافی مانگ چکی ہوں، وہ گھبرا کے بولی۔ نہیں حریم، اس بات کی معافی مشکل سے ملتی ہے۔ کس بات کی؟ آپ نے اس ساحل سکندر کے دل پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کی نیندوں میں، خیالوں میں، خوابوں میں حریم ہی حریم نظر آتی ہے۔ پہلے تو حریم نہیں سمجھی، لیکن جب سمجھ میں آیا تو اس کا رنگ گلابی ہو گیا شرم کے مارے۔ ساحل اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، تو بھی ڈر تھا اس کے دل میں۔ اگر میں آپ کا ساتھ مانگ لوں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ حریم نے مسکرا کے نام گردن ہلائی۔ ساحل نے اس کی طرف دیکھا تو خوشگوار حیرت میں پڑ گیا۔ اس کے چہرے پہ رنگ آ رہے تھے۔ میرا ساتھ قبول ہے؟ اس نے سر جھکا کے ہاں میں جواب دیا۔ سوچ لو حریم، میں بہت مشکل بندہ ہوں۔ وہ تو میں بھی ہوں، وہ کہنے لگی۔ میں غصہ بہت کرتا ہوں، میں تنگ بہت کرتی ہوں، میں رولز پہ عمل کرتا ہوں، میں رولز کو توڑتی ہوں۔ مجھے لمبے بال پسند ہیں، میں لمبے بال ہی رکھوں گی۔ مجھے بالوں کا نیچرل کلر پسند ہے، میرے نیچرل براؤن ہیں قسم سے۔ ساحل مسکرایا، اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ اب حریم کی باری تھی۔ میرے ساتھ سیڑھیاں چڑھنی پڑیں گی، مجھے ایکسلیٹر سے خوف آتا ہے۔ منظور ہے، میں آپ کے ساتھ چیئر لفٹ پہ بھی نہیں بیٹھ سکتی۔ میں بھی نہیں بیٹھوں گا۔ میں جم بھی نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے جم تو لازمی جانا ہوگا، مجھے فٹ فاٹ بیوی چاہیے۔ وہ اٹھا اور جانے لگا۔ حریم ہڑبڑا کے اس کے پیچھے جانے لگی۔ ارے رکیں، سنیے تو۔ وہ اس کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے سب منظور ہے، بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ ساحل اسے دیکھتا رہ گیا۔ حریم، کیا یہ سچ ہے؟ وہ ہاں میں مسکرائی۔ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا،
وہ اسے دیکھ کے کہنے لگا، سنو، میری چٹکی کاٹو۔ حریم نے آدھا مسکراتے آدھا شرماتے ہوئے اس کے بازو پہ کچھ زیادہ ہی زور سے چٹکی کاٹی۔ آہ! ساحل کی چیخ نکل گئی۔ ساحل نے غصے سے حریم کو دیکھا تو وہ جھٹ سے وہاں سے بھاگی۔ حریم کی بچی! ساحل اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ غصہ نہیں تھا مگر اسے ڈرانے میں مزہ آتا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ غصہ نہیں کریں گے، وہ بولی، اور تم نے کہا تھا تم تنگ نہیں کرو گی۔ وہ بھی اسے آنکھیں دکھا کے بولا، میں نے جان کے نہیں کیا۔ وہ منہ بسورے بولی، ہاں تم کچھ بھی جان کے نہیں کرتی، اور ایک ہم ہیں کہ بدنام ہیں۔ وہ پھر اسے پکڑنے کو بھاگا تو وہ غڑاب سے اندر گم ہو گئی۔ ساحل اپنا بازو سہلانے لگا۔ وہ خوش تھا بہت۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے سب کو بتائے کہ اس کی محبت اسے مل گئی ہے۔ لبوں کو دانتوں میں دبائے اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماموں نے اسے دیکھا تو پوچھ نہ لیں۔ وہ اندر گیا تو حریم بابا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ لیے اسے دیکھتا رہا، اس کے ساتھ ہی بیٹھا۔ حریم نے سر جھکا لیا، کہیں وہ دیکھ نہ لیں اس کی مسکراہٹ۔ بھلا کیا سوچیں گے ساحل کہ اس کو ذرا شرم نہیں۔ لڑکیاں کتنا شرماتی ہیں، پاگل لڑکی۔ وہ اس سے نظر نہ ہٹا پا رہا تھا۔ مامی اس کے لیے ناشتہ لائی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا اب تک۔ ماموں آپ لوگ چلیں گے نا آج گاؤں؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہاں بیٹا، میں نے ساری تیاری کروا لی ہے، وہاں پر بھی گھر صاف کر دیا گیا ہے، بس اب کچھ دیر میں چلتے ہیں۔ حریم اندر گئی، اس نے بھی اپنی تیاری کرنی تھی۔ وہ ساحل کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی شوق ہونے لگا تھا اب، ورنہ پہلے وہ ہر وقت مرچیں چبائے رہتا تھا تو وہ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں جب سے یہ احساس ہوا تھا کہ اس کی محبت کا، تب سے وہ نڈر ہو گئی تھی۔ اس سے اتنا ڈرتی نہیں تھی، جبکہ ہر کسی کو دیکھا تھا اس سے ڈرتے ہوئے سوائے سعد سکندر کے۔ شاید وہی حریم کی طرح ساحل کو اچھے سے جانتا تھا۔ حریم نے اپنا لباس تبدیل کیا۔ آج اس نے بلوچی ڈریس پہنا تھا جو گاؤں میں اس کی ایک سہیلی نے اسے گفٹ کیا تھا۔ وائٹ کلر کا ڈریس تھا جس میں ریڈ کر شیشوں کا کام تھا اور ریڈ دوپٹہ جس میں وائٹ کام تھا۔ ساحل اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گیٹ سے باہر امی بابا کار میں بیٹھ چکے تھے، بس حریم کو گیٹ لاک کرنا تھا۔ ساحل کار سے ٹیک لگائے اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ وہ باہر نکلی تو اسے دیکھ کے ساحل مبہوت رہ گیا۔ گلاسز اتار کے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ قریب آئی تو اس کی نظروں سے شرما گئی۔ ساحل کچھ کہنا چاہتا تھا مگر وہ جلدی سے کار میں بیٹھ گئی۔ ساحل بھی بیٹھا اور کار سٹارٹ کر دی۔ آج اس نے بھی وائٹ ڈریس پہنا تھا جو اس نے سکھر سے لیے تھے۔ اس پر بہت سوٹ کر رہا تھا یہ لک۔ اس ایریا میں لوگ ایسے ہی ڈریسز پہنتے تھے۔ ساحل اب بھی اسے ہی دیکھے جا رہا تھا بیک ویو مرر پر۔ حریم کی نظر اس سے پڑی تو اس نے اسٹائل سے ابرو اچکائے۔ حریم نے سر جھکا لیا۔ دونوں کے لبوں پہ شریر سی مسکراہٹ تھی۔ ان کے بیچ میں الفاظ ہوتے ہی نہیں تھے، بس ایک دوسرے کی موجودگی کا احساس ہی کافی ہوتا تھا۔ ساحل نے میوزک آن کیا۔ ابھی تاروں سے کھیلو، چاند کی کرنوں سے اٹھلاؤ، ملے گی اس کے چہرے سے سحر آہستہ آہستہ۔ عاطف اسلم کی مدھر آواز میں سانگ شروع ہوا۔ ساحل مسکراتا ڈرائیو کر رہا تھا۔ حریم کی نظر باہر کے مناظر پہ تھی لیکن دل اسی کی طرف متوجہ تھا۔ یوں ہی ایک روز اپنے دل کا قصہ بھی سنا دینا۔ خطاب آہستہ آہستہ، نظر آہستہ آہستہ۔ ساحل کی نظریں ونڈو اسکرین پہ تھیں لیکن اس کا دل حریم کو دیکھے جا رہا تھا۔ حریم نے دل سے مجبور ہو کر اس کی طرف دیکھا تو اسی پل ساحل نے بھی اسے دیکھا۔ حریم نے سر جھکا لیا۔ ان کا گاؤں پہنچ گیا تھا۔ اب وہ کچے راستے پر تھے۔ دھول اٹھنے لگی تھی۔
वहाँ एक कतार थी। माल मवेशियों ने सारा रास्ता ब्लॉक किया हुआ था। साहिल ने मामू की तरफ देखा। उन्होंने कहा, बेटा फिक्र ना करो, अभी इनको हटा देगा लड़का। और इसी वक्त लड़के ने आसानी से इनको हाँका तो रास्ता क्लियर हो गया। वो अपने घर पहुंच गए थे। उनकी कार रुकते ही एक आदमी करीब आया। साईं। उसने मामू और साहिल से हाथ मिलाया और इनको अंदर ले गया। उनका घर बहुत बड़ा था और चारों तरफ फूल पौधे दरख्त थे। घने पेड़ और फलदार थे। मामू और मामी बहुत सी रखी हुई चारपाइयों पे बैठ गए। इस बंदे से जमीनों की खबर ले रहे थे। एक पेड़ ने छतरी सी बनाई हुई थी। साहिल उसे देख रहा था। उसका नाम सुखचैन है। हरीम ने पीछे आकर कहा, अच्छा। वो दिलचस्पी से इसे देखने लगा। बहुत खूबसूरत ड्रेस है, उसने कहा। सिर्फ ड्रेस? हरीम ने मुंह बनाया। आपने भी तो ड्रेस की ही तारीफ की थी। वो सोचने के अंदाज में बोला, जी नहीं, मुझे तो आप हर ड्रेस में ही अच्छे लगते हैं क्योंकि मुझे आप अच्छे लगते हैं। वो उसकी शरारत नहीं समझी। अच्छा, मुझ में ऐसा क्या अच्छा लगा आपको? वो इसे ही सुनते रहना चाहता था। हरीम ने उसे देखा। पता नहीं, वो आगे कह ना पाई और उसे देख के कहा, लगता है जनाब को बहुत शौक है अपनी तारीफ सुनने का। अब की बार वो बाजू कमर पे रख के उसे घूरने लगी। पता है हरीम? साहिल आहिस्ता से चलने लगा तो हरीम भी उसके साथ चलने लगी। मैंने अपनी तारीफ बहुत सुनी है, लेकिन सब ने मेरी कामयाबियों की, मेरे काम की, मेरी पर्सनैलिटी की तारीफ की। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि किसी ने मेरे दिल को जाना हो। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मेरा दिल भी किया हरीम कि मैं भी आपकी तरह से जीऊं। मैंने अपना बचपन, अपना लड़कपन, जवानी इस मशीनरी जिंदगी की नज़र कर दी। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो कुछ अजीब सी फीलिंग आई। कोई ऐसा भी है जो मुझसे बगावत भी कर सकता है और जब मैं दुखी हूँ तो मेरा साथ भी निभा सकता है। मेरे मना करने के बावजूद भी मुझे अकेला छोड़ने के लिए नहीं जाता। जब इसे डर लगता है तो वह मेरे बाजू में ही पनाह लेती है। जब उसका सर फूटता है तो मुझसे ही शिकायत भी करती है। जब उसे गुस्सा आता है तो वो मुझे खड़ूस कह के बुलाती है। हरीम ने थूक निगला। ओह, इसे कैसे पता चला? लेकिन साहिल अपनी कहता जा रहा था। मेरे मना करने के बावजूद वो रात को चाय बनाने चोरी चोरी जाती है, लेकिन फिर भी पकड़ी जाती है। अब वो इसे देख के मुस्कुराया। वो लड़की जो मेरे बनाए हुए रूल ब्रेक करती है, वो मुझे जानती है। वो मुझे एक इंसान ही समझती है। उसे मालूम है कि साहिल सिकंदर भी एक आम इंसान है, तो इससे डरना नहीं है। हरीम, आपने मुझे ज़िंदगी का एक नया रुख दिखाया है। मुझे अफसोस हो गया है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मुझे आपकी ज़रूरत है हर पल, हर दिन। वो फूलों के पास से गुजर रहे थे। हरीम, मैंने अपनी पसंद, अपनी मोहब्बत आप पे खोल के रख दी। अब आपको बताना होगा कि क्या आप भी मुझे ऐसे ही चाहती हैं। वो सीने पे हाथ बांधे उसके जवाब का मुंतजिर था। साहिल, मैं सच में आपसे नहीं, बस आपके गुस्से से डरती हूँ। मुझे ये पसंद नहीं था कि मेरी ज़िंदगी को किसी और के तरीके पे गुजारूं। लेकिन बहुत जल्द ही मैंने जाना कि आप वैसे नहीं हैं जैसे दिखते हैं बाहर से। जब फुफ्फो बीमार हुई उस दिन मैंने आपको टूटते देखा था। एक अकेला इंसान जो सब कुछ अपने आप पे सह लेता है और अपने बाप भाई किसी को नहीं बताता। मैंने आपसे मोहब्बत की है साहिल, आपकी पर्सनैलिटी से नहीं, वरना मैं पहले दिन ही आप पे लट्टू हो जाती, जैसा कि कोई भी लड़की हो सकती है आप पे। वो उसके सरापे को देख के बता रही थी। साहिल उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देख रहा था। क्या वाकई आप मुझसे मोहब्बत करती हैं? वो फिर से इकरार चाहता था। हरीम ने इसे देखा और दिल ही दिल में खुद को कोसा। रवानी में क्या कह गई? प्लीज़ हरीम, एक बार। साहिल ने आंखों से इशारा किया। बाद में वो वहाँ से जाने लगी
تو ساحل اسے دیکھتا رہ گیا۔ ساحل بیٹا کب واپس آ رہے ہو آپ؟ اور حریم، یہاں بہت خاموشی ہو گئی ہے، سعد بھی بہت ناراض ہے آپ سے، وہ زرین سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ ہاں بیٹا بولو۔ اصل میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ کہہ نہیں پا رہا تھا، میں کسی کو پسند کرتا ہوں۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ ہیلو موم۔ ہاں بولو بیٹا، میں سن رہی ہوں۔ زرین کی آواز کچھ دھیمی تھی۔ موم، کیا آپ ماموں سے میرے لیے حریم کا ہاتھ مانگ سکتی ہیں؟ بامشکل اس نے اپنی بات زباں پہ لائی۔ اتنا مشکل تو حریم سے اظہار بھی نہیں تھا۔ کیا؟ زرین چلائیں۔ پیچھے سے زور کی آواز آئی۔ اوہو، یہ میرال اور سعد تھے جو ہوٹنگ کر رہے تھے۔ زرین بھی ان کا ساتھ دینے لگی تھی۔ موم، یہ چیٹنگ ہے، میں آپ سے اپنا سیکرٹ شیئر کر رہا تھا، وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ اچھا جی، سب کے سیکرٹ سنے ہیں اور اپنا چھپا رہے ہیں، ویری بیڈ برو، سعد کی آواز تھی۔ کافی دیر تک وہ اس کی کلاس لیتے رہے۔ جیسے ہی اس نے کہا تھا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں تو زرین نے جلدی سے اسپیکر آن کیا تھا اور اشارے سے سعد اور میرال کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ اب تو وہ سب اس کے کان کھا گئے تھے۔ اس نے فون بند کرنے میں ہی عافیت جانی۔ فون رکھ کے ہنستے ہوئے اس نے اپنے کان کو انگلی سے جھٹکے دیے۔ گاؤں کی سیر میں اسے بہت مزہ آیا۔ وہاں پہ بہت سے لڑکے جو اس کے ہم عمر تھے اسے کھیتوں کی سیر پہ لے گئے۔ ٹیوب ویل کا منظر اسے بہت پسند آیا۔ کھیتوں میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں ایک بہت اچھی خوشبو آتی تھی۔ وہاں کے لوگ بہت ملنسار تھے۔ ہر کوئی اسے چائے پیش کر رہا تھا۔ ساحل اب تک 12 چائے کے کپ پی چکا تھا۔ وہاں کا خالص دودھ اور آگ میں بنی چائے کا مزہ ہی کچھ اور ہی تھا۔ وہ گھر آیا تو مامی نے کہا، بیٹا چائے بنوا دوں؟ اس نے جھٹ سے کہا، نہیں پلیز مامی، آپ کو پتہ ہے میں نے آج اتنی چائے پی لی ہے کہ رات کا کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ وہ چارپائی پہ بیٹھا۔ کوئی نہیں جی، یہ چائے کچھ ہی دیر میں ہضم ہو جائے گی، حریم آتے ہوئے بولی۔ امی نے آپ کے لیے خاص فش تیار کروائی ہے، بہت مزے کی ہوتی ہے، وہ چٹخارے لیتے ہوئے بولی۔ آج ان کو یہاں آئے ہوئے دوسرا دن تھا۔ مامی، آپ لوگ یہاں کا اتنا بڑا گھر چھوڑ کے وہاں چھوٹے سے شہر میں کیوں رہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، بس یہاں پہ لائٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور حریم کی پڑھائی بھی ہوتی ہے۔ وہاں ڈاکٹر، ہاسپٹل سب نزدیک ہیں، یہاں سے جانا مشکل ہو جاتا ہے راتوں کو، حالات اچھے نہیں ہوتے، اور آپ کے ماموں کی طبیعت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کسی بھی وقت کبھی شوگر لو، کبھی ہائی، کبھی بی پی لو، کبھی ہائی۔ اس لیے وہ لوگ ابھی تک باتیں ہی کر رہے تھے کہ کار کا ہارن سنائی دیا۔ کون آ گیا؟ مامی نے کہا، لیکن ساحل نے ہارن کی آواز پہچان لی تھی۔ وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ سعد، میرال، اشال انٹر ہوئے، اور سین کچھ یوں تھا کہ تینوں اسے لڈیاں ڈالتے آ رہے تھے جیسے کسی بارات میں آئے ہوں۔ مامی ان کو حیرت اور خوشی سے دیکھ رہی تھی لیکن کچھ سمجھ نہیں پائیں۔ ساحل ان کے قریب گیا تو وہ گانے گاتے بھی جا رہے تھے۔ دے ساندا راجا میرے بابل دا پیارا۔ ساحل نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ آنکھیں دکھانے لگا تو سعد نے اسے گلے لگا لیا۔ ارے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ہم ناچ بھی نہیں سکتے، سعد بولا۔ بیٹا تم لوگ میری بارات میں نہیں آئے ہو، مامی کیا سوچیں گی؟ وہ ڈر رہا تھا کہ مامی نہ سمجھ جائیں۔ تب وہ تھوڑا تمیز سے اندر آئے۔ موم بھی آئی ہیں؟ موم کیسے نہ آتی بھائی؟ پیچھے سے وہ ہنستی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ ان کے گلے لگا، لیکن حیرت تو تب ہوئی جب ڈیڈ کو دیکھا۔ وہ بھاگ کے ان سے بھی لپٹ گیا۔ انہوں نے بھی اسے لپٹایا۔ ویل ڈن مائی بوائے، وہ بولے، اور پیچھے آتی حریم کو دیکھا اور ساحل کو کہا، لڑکی اچھی ہے، اور وہ خوشی سے
پھر سے ان کے گلے لگ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ڈیڈ کو بھی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ ساحل ان کو لیتا ہوا آیا۔ سب لوگ خوشی سے مل رہے تھے۔ ساحل بیٹا، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مامی نے شکایت کی۔ ارے مامی، مجھے تو خود علم نہیں تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں۔ وہ ہنسا۔ اب تو چائے چلے گی نا؟ حریم نے کہا۔ دوڑے گی، ساحل نے کہا۔ اوہ ہو، سعد نے آواز نکالی۔ ساحل نے اس کو کوہنی ماری۔ مام نے تو رات کو ہی بات کر لی تھی ان سے۔ مامی ماموں بہت خوش تھے۔ ساحل ان کو بھی بہت پسند تھا۔ تو منگنی کی رسم کب کریں؟ سکندر صاحب نے پوچھا تو زرین بولی، منگنی کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو ڈائریکٹ نکاح کروں گی۔ کیوں بھائی جان؟ زرین نے بڑے مان سے کہا۔ کیوں نہیں، حریم تو آپ کی ہی ہے، جو آپ کی مرضی۔ وہ سب خوش ہونے لگے اور زرین ساحل کو بتانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ ساحل نے سنا تو زرین کا ہاتھ چوما۔ تھینکس مام۔ ارے پگلے، ماں کو بھی کوئی تھینکس کرتا ہے؟ وہ بولی۔ تو کیا ڈیٹ فکس ہوئی؟ ساحل نے پوچھا۔ ہم ابھی واپس کراچی جائیں گے، تیاری کرنی ہے بہت ساری۔ ماں، مجھے ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ زرین کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ہاں بولو، میں رخصتی بھی چاہتا ہوں۔ کیا؟ مام حیرت میں پڑ گئی۔ لیکن بیٹا، ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے اور بھائی پتہ نہیں مانیں گے کہ نہیں۔ مام، وہ وہی تو پڑھتی ہیں۔ میری منکوہا بن کے رہیں گی تو بیوی بن کے رہنے میں کیا حرج ہے؟ وہ سر کھجاتا لجاجت سے بولا۔ دیکھتی ہوں۔ زرین نے بہت مشکل سے منایا ان کو۔ ابھی بہت چھوٹی ہے، باجی آپ کو تنگ کرے گی، حریم کی امی نے کہا۔ ارے تم بالکل فکر نہ کرو، میں تو چاہتی ہوں کوئی مجھے بھی تنگ کرے۔ وہ مسکرائی۔ اور مجھے کیوں کرے گی؟ وہ تو اپنے شوہر کو تنگ کرے گی۔ جب وہ خود یہی چاہتا ہے تو ہم کیوں بیچ میں آئیں؟ وہ تینوں ہنسنے لگے۔ حریم کا ساحل سے سامنا بند کروا دیا گیا تھا۔ یہ کیا ہے مام؟ ساحل نے احتجاج کیا۔ کچھ نہیں بیٹا، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، وہ آلریڈی پیک پہ ہے۔ وہ ڈٹھائی سے ہنسا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ وہی ساحل ہے۔ زرین نے ہنستے ہوئے سعد کو دیکھا۔ یہ حریم نے بگاڑا ہے ان کو۔ میرال نے لقمہ دیا۔ ساحل نے گھورا۔ تم سب کے پر نکل آئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، کیونکہ ہمیں بھی اسی نے بگاڑا ہے۔ سب ہنس دیے۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ جب حریم کو اس کے پاس بٹھایا گیا تو دونوں کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ میرال آئینہ لائی۔ یہ کیا ہے؟ ساحل حیران ہوا۔ بھائی، یہ ایک رسم ہے، اس میں دلہا دلہن ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ میرال اسے بتانے لگی۔ مجھے اپنی دلہن کو دیکھنے کے لیے کسی آئینے کی ضرورت نہیں۔ ساحل نے اچانک حریم کا گھونگھٹ اٹھایا جو عارسی کی رسم کے لیے ڈالا گیا تھا۔ ساحل نے اسے دیکھا۔ ماشاءاللہ، وہ بولا۔ تو سب لڑکے لڑکیاں پیچھے سے ہوٹنگ کرنے لگے۔ حریم کو شرم بھی آ رہی تھی اور ہنسی بھی۔ مجھے بھی دیکھ لیں مس حریم ساحل، وہ اسے کہنے لگا۔ حریم نے پلکیں اٹھائیں۔ وہ دلہا بن کے اور بھی اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بھی ہلکے سے بولی، ماشاءاللہ۔ ساحل دل سے مسکرایا۔ مبارک ہو ہماری شادی۔ آپ کو بھی مبارک۔ سلامت۔ ساحل شوق ہوا۔ اچھا، اب چھوڑ بھی دیں ان کو، ابھی تو اور بھی رسمیں باقی ہیں۔ ایک لڑکی چلا رہی تھی، یہ محبت کے دشمن نہیں چھوڑیں گے ہمارا پیچھا۔ ساحل نے اس کے گھونگھٹ سے اپنا سر نکالا۔ کچھ دیر میں رخصتی ہو گئی۔ دلہن کو جب گھر کے دروازے سے اندر لایا گیا تو رسموں نے تھکا دیا۔ یار کیا ہے یہ شادی ہے، کوئی مذاق نہیں۔ ساحل بولا۔ آپ چپ کریں بھائی، دلہا اپنی شادی پہ نہیں بولتا۔ سعد نے اسے چپ کروانا چاہا۔ او اچھا، میں ان دلہا میں سے نہیں ہوں۔ یہ دلہا بہت ضدی ہے بھائی، جب سے دیکھ رہے ہیں ایک بھی رسم نہیں کرنے دی، بس اپنی منمانی کیے جا رہا ہے۔ پیچھے سے عورتیں بولے جا رہی تھی۔ اچھا چلو اب دلہن کو لڑکیوں اوپر لے جاؤ۔
ساحل کے کمرے میں بہت تھک گئی ہوگی، زرین نے سب کو کہا۔ ہاں، ساحل بیچ میں آ گیا، میں اپنی دلہن کو خود لے جاؤں گا۔ ساحل نے اچانک حریم کو بازو میں اٹھا لیا۔ وہاں سب نے خوب ہوٹنگ شروع کر دی۔ واو، یاہو، کیا بات ہے! سب اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے، جبکہ حریم کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے کان میں کہا، ڈرنا مت، میں اپنی دلہن کو نہیں گراؤں گا۔ تو وہ ہنس دی۔ وہ اسے لے جا رہا تھا، سب تالیاں بجا رہے تھے۔ ساحل اور حریم دونوں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔